پلائے تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے کہ میرے بھائی اصغر کو جو ہے کہ پانی پلا دے۔ اس کے لیے چند قطرے پانی لے کر آئے تو دیکھیں عباس علمبردار نے کبھی بھی اپنی بھتیجی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہ ٹالا تھا، کبھی بھی اپنی بھتیجے کی بات کو نہ ٹالا تھا، کیونکہ اتنی محبت کرتے تھے عباس علمبردار کہ دیکھیں ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، ان کی جان کی پرواہ نہ کی، بلکہ مسکیزہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد جو ہے کہ تیار ہونے لگے۔ اتنے میں آقا حسین تشریف لاتے ہیں، آقا حسین تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد آقا حسین کہتے ہیں عباس کہاں چلے؟ عباس علمبردار کہنے لگے، کہا مولا حسین مجھے اپنی بھتیجی سکینہ کے لیے پانی لینے جانا ہے، مجھے اپنے بھتیجے اصغر کے لیے پانی لینے جانا ہے، مجھے ان کی پیاس کی شدت نہیں دیکھی جاتی۔ تو جو ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی تو میرا سارے قافلے کا ساتھی ہے، جب میں جو ہے کہ چلتا ہوں تو میرا ساتھ نبھاتا ہے، تو مجھے حوصلہ دیتا ہے، لیکن بھائی جو بھی اس میدان کے اندر گیا ہے واپس لوٹ کر نہیں آیا ہے، عباس تمہیں نہیں جانا، تمہیں نہیں جانا۔ تو عباس علمبردار کہنے لگے بھائی حسین آپ مجھے نہ روکے، مجھے کربلا کے میدان میں جانے دیں، مجھے جو ہے کہ آپ میرا امتحان نہ لے، میرے بچے میرے بھتیجے سکینہ اصغر کی پیاس کی شدت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں کربلا کے اندر جا کر اور نہر فرات سے اپنے بھتیجوں کے لیے پانی لے کر آؤں، اور ننھے ننھے بچوں کی پیاس کو یہ چچا بجھانا چاہتا ہے۔ آقا حسین آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں جو ہے کہ وہ کربلا کے میدان کے اندر جا کر اپنے ننھے ننھے بھتیجوں کے لیے پانی کا مسکیزہ بھر کر آؤں۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے کہ مجھے اپنی بہن بھتیجی سکینہ کے لیے پانی لانا ہے، اپنے بھتیجے اصغر کے لیے پانی لے کر آنا ہے۔ اتنا کہا آقا حسین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، پھر آپ جو ہیں کہ وہاں سے اجازت لینے کے بعد جو ہے کہ تیار ہوتے ہیں، مسکیزے کو اپنے جو ہے کہ کاندھے پر لٹکاتے ہیں، ایک ہاتھ میں عباس علمبردار کے ہاتھ میں جو ہے کہ تلوار ہیں، اور جو ہے کہ صافہ باندھا، جو سواری کو تیار کیا، پھر آقا حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد عباس علمبردار کربلا کے میدان کے اندر دوڑ پڑتے ہیں۔ اپنی بھتیجی سکینہ کی پیاس کی شدت کو دیکھ کر عباس علمبردار جو ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر زلف اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے گھوڑے سے جو ہے کہ دوڑ پڑتے ہیں، کربلا کے میدان کے قریب پہنچتے ہیں۔ کربلا کے میدان کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کربلا کے اندر جو یزیدیوں کا لشکر سامنے موجود ہے، ہزاروں کی فوج سامنے جائے کہ تلوار اور نیزے لے کے کھڑی ہے۔ نہر فرات پر جب جائے کہ پہلا دن تھا تب ان یزیدیوں نے 500 کے لشکر سپاہیوں کا پہرا لگا دیا، لیکن جنگ کا وقت آیا، جنگ کی بات آ گئی، جنگ کی بات چھڑ گئی تو ان یزیدیوں نے قافلہ بڑھا دیا، ان کے لشکر 500 میں سے 2000 سپاہیوں کو نہر فرات پر لگا دیا، اور ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ خبردار اہل بیت کے گھر والوں کو پانی نہ دیا جائے، آقا کے گھر والے کو پانی نہ دیا جائے۔ اتنا کہنے کے بعد عباس علمبردار جو ہے کہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کربلا کے میدان میں علی کی بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی طاقت کا ظہر دکھاتے ہوئے کربلا کے میدان کے اندر وہ عباس علمبردار دوڑ پڑتے ہیں۔ وقت کے لوگوں نے دیکھا، کربلا کی تاریخ کہہ رہی ہے، جب کربلا کی تاریخ کہہ رہی ہے جب مولا عباس کربلا کے اندر چل پڑے، یزیدیوں کے لشکر نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، اپنی تلوار کو جائے کے لہراتے ہوئے، آنے والا بڑا بہادر ہے، آنے والا بڑا طاقتور ہے، آنے والا بڑی طاقت و قوت کو لے کر کربلا کے میدان میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ تمام لوگوں نے اطلاع کر دی کہ کوئی حسین کے خیمے کے اندر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا کربلا کے میدان میں آ رہا
رہا ہے خبردار پانی کا ایک قطرہ بھی ان کو عطا نہ کرے. اگر ایک قطرہ بھی ان کو مل گیا تو ابن زیاد نے کہہ دیا تمہاری ساری نسلوں کو وہ ایک ہی شخص ختم برباد کر دے گا. وہ ایک ہی جو حضور کا بیٹا حضور کا نواسا جو ہے کہ ساری لشکر یزید پر بھاری پڑتا ہوا نظر آئے گا. اتنا کہنا تھا. مولا عباس اپنی تلوار کو لیتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ماں سکینہ کی شدت کی پیاس دیکھتے ہوئے ننھے سے علی اصغر کی پیاس دیکھتے ہوئے مولا عباس کربلا کے میدان میں دوڑ رہے ہیں. اتنے میں جو ہے کہ یزیدی فوج کے جو ہے کہ وہ نہتے اور جو ہے کہ نامرد لوگ مولا عباس کے مقابلے کے اندر کا جو ہے کہ باہر آتے ہیں اپنی تلواروں کو نکالتے ہیں نیزوں کو نکالتے ہیں اور مولا عباس کو یہ وہ مولا عباس ہے جو مولا کائنات کی دوسری بیٹی کے جو ہے کہ بیٹے ہیں دوسری عورت کے دوسری بیوی کے بیٹے ہیں. مولا عباس ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ مولا عباس زمین پر کھڑے رہ کر ایک ہاتھ سے اونٹ کے اوپر ہاتھ پھرا دے. اتنی بڑی ان کی جو ہے کہ ہائٹ تھی. ان کا سینہ مبارک بڑائی جو ہے کہ چوڑا تھا. یہاں تک کہ مولا عباس کی اتنی پاور کا عالم تھا کہ اگر کسی شخص کے بال اپنے دانت میں لے لے تو پورے شخص کو جو ہے کہ اٹھا کر پھینک دے. اسے دنیا مولا عباس کہتی ہے. جب مولا عباس کربلا کے میدان میں دوڑ پڑے یزیدی لشکر دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے خاندان کا بیٹا دوڑتا ہوا تشریف لا رہا ہے. یزیدی فوج کے لشکر لگ گئے. تمام کی تلواریں میدان سے باہر آ جاتی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب مقابلہ کرنے پر آئے تو مولا عباس کی تلوار ایسی چلی کہ مولا عباس کی تلوار کے ایک ہی وار کے اندر 80 یزیدیوں کو نعرے جان کر دیا. 80 ایک ہی وار کے اندر مولا عباس کی تلوار نے یزیدیوں کے 80 لوگوں کو ایک ہی وار میں نعرے جان کر دیا. مولا عباس کی پاور کا عالم تو دیکھیں کہ کس طرح مولا عباس کی طاقت و بہادری کا عالم ہے. پھر مولا عباس کربلا کے اندر لڑتے چلے جاتے ہیں یزیدی لشکر کو کپ کپاتے ہوئے. مولا عباس اپنے بابا علی کی طاقت دکھاتے ہوئے اپنے بابا کا کردار نبھاتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے پھر سے جنگ خیبر کربلا کے اندر قائم ہو گئی. مولا عباس اپنے بابا علی کا کردار نبھاتے ہوئے کربلا میں ان یزیدیوں کو کاٹتے جا رہے ہیں گاجر مولی کی طرح. پھر نہر فرات پر پہنچتے ہیں. مولا عباس نہر فرات پر پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد مولا عباس نے جو ہے کہ نہر فرات پر پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد مولا عباس کا گھوڑا تھا اس کے 2 پیر جو ہے کہ نہر فرات کے پانی میں تھے اور 2 پیر جو ہے کہ باہر تھے. اسی عالم کے اندر مولا عباس غازی عباس جو ہے کہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں. اترنے کے بعد مولا عباس نے جو ہے کہ پانی پینا چاہا. مولا عباس نے اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھایا. اٹھانے کے بعد مولا عباس نے جو ہے کہ یہ جو پانی اٹھایا پینا چاہا. کہا میں پی لوں تاکہ جو ہے کہ خیمے میں مسکیزے سے پانی کم نہ ہو. مولا عباس نے جیسے نہر فرات سے پانی اٹھایا پینا چاہا تو چھوٹی ننھی سی معصوم ماں سکینہ کا چہرہ سامنے آ گیا. ننھی سے 6 ماہ کا علی اصغر کا چہرہ سامنے آیا. مولا عباس نے پانی کو چھوڑ دیا. مولا عباس نے پانی کو چھوڑ دیا. اس کے بعد دیکھیں مولا عباس کس طرح بہادری کے جوہر تھے. دیکھیں اہل بیت سے جو ہے کہ انسان تو انسان لیکن جانور بھی اہل بیت سے وفا کرتے ہیں. جانور بھی آقا کے آل سے محبت کرتے ہیں. کس طرح دیکھیں بتاؤں مولا عباس نے وہ پانی کو جو ہے کہ ویسے ہی نہر فرات میں ڈال دیا. پھر جو ہے کہ مولا عباس کہنے لگے کہا گھوڑے تو پانی پی لے. تو گھوڑے نے جو ہے کہ کہتے ہوئے اپنی گردن کو ہلایا اور ہلانے کے بعد کہنے لگے عباس میں پانی کس طرح
کہ ہاں حسین کا ننھا سا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہے، ماں سکینہ پیاس کی شدت کے اندر تڑپ رہی ہیں، میں پانی کس قدر پی، میرا دل کس طرح گوارا کرے کہ میں ماں سکینہ سے پہلے پانی پی لوں، میں اصغر سے پہلے پانی حلق کے نیچے اتاروں۔ دیکھیں مولا عباس کا گھوڑا بول رہا ہے، آقا عباس غازی عباس کا گھوڑا بول رہا ہے، کہا پہلے ماں سکینہ پانی پی گی، اس کے بعد یہ آپ کا گھوڑا پانی پی گا۔ یہ مولا عباس غازی عباس کی شان ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکیزہ بھرا، مسکیزہ بھرنے کے بعد مولا عباس اپنے جہے کے گھوڑے پر بیٹھ کر باہر آتے ہیں، نہر فرات سے باہر آتے ہیں تو سامنے دیکھا یزیدی لوگ کے بھیڑیے اپنی جہے کے لشکر کو لے کر کھڑے ہیں میدان کربلا کے اندر۔ وہ لشکر لے کر نہ مردوں کی فوج لے کر ابن زیاد جہے کے کھڑا ہوا ہے، سارے یزیدوں کے سپاہ جہے کے باہر کھڑے رہے۔ دیکھا مولا عباس نے مسکیزے کو جو ہے کہ اپنے کندھے پر ٹانگا، ٹانگنے کے بعد مولا عباس وہیں سے نکلتے ہیں، لڑتے لڑتے آگے آتے ہیں، لڑتے لڑتے اب آگے آتے ہیں تو ان میں سے ایک بک بک کہنے لگا، ایک بدبخت کہنے لگا کہ خبردار اگر یہ نبی کا نواسا، یہ علی کا شہزادہ مولا عباس اگر پانی کی چند قطرے بھی لے کر خیمے میں پہنچ گئے تو یاد رکھو سپاہیان یزید آپ کی نسل تک برباد ہو جائے گی، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر یہ کاٹ کے پھینک دیں گے۔ اللہ نے ان کو اتنی پاور دی ہے، اگر ایک قطرہ پانی ان کے لبوں کے اندر چلا گیا تو یاد رکھیں کہ وہ جو ہے کہ سارے یزید کے لشکر کو کاٹ کر پھینک دیں گے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیر طریقہ توفیق باپو سرکار بھی حاضر ہیں، ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ کہا مولا عباس اپنی تلوار لے کر خیمے سے مسکیزہ بھر کے باہر آتے ہیں، آنے کے بعد وہ بدبخت نے ندا دی اگر یہ حضور کے گھر والے، یہ آقا حسین کا بھائی عباس اگر جو ہے کہ پانی لے کر خیمے میں چلا گیا نا تو یاد رکھنا کہ آپ کی ساری یزیدی نسل کو کاٹ کر برباد کر دیا جائے گا، آپ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یاد رکھیں یہ پانی لے کر نہ جائے۔ پھر مولا عباس ان یزیدیوں کو لڑتے لڑتے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اتنے میں جو ہے کہ تھوڑی ہی دور رہتا ہے خیمہ، آقا حسین کا خیمہ تھوڑی ہی دور رہتا ہے۔ اس بدبخت نے جو ہے کہ مولا عباس کے دائیں ہاتھ پر وار کیا، آپ کا دائیں ہاتھ کٹ کر زمین پر آ گیا۔ پھر مولا عباس نے اپنے جو ہے کہ دائیں ہاتھ سے مسکیزے کو لیا اور بائیں ہاتھ میں جو ہے کہ تلوار لی، پھر تلوار سے تو بھی لڑتے جاتے ہیں۔ دیکھیں ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کی پرواہ نہ تھی مولا عباس کو، ہاتھ کی پرواہ نہ تھی بلکہ فکر تھی کہ ایک خوشی تھی کہ مجھے جو ہے کہ خیمے کے اندر جانا ہے، میں نے اپنی بھتیجے کو پانی پلانا ہے، میں نے اپنی بھتیجی سکینہ اور جو ہے کہ معصوم علی اصغر کو پانی پلانا ہے۔ اپنی جان کی پرواہ غازی عباس کو نہ تھی بلکہ دل کے اندر خواہش تھی مجھے خیمے کے اندر پانی پہنچانا ہے، حسین کے بیٹوں کو پانی پلانا ہے۔ اتنی دیر میں مولا عباس لڑتے لڑتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ بدبخت جو ایک ایسا وار کرتا ہے مولا عباس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے۔ مولا عباس کے دونوں ہاتھ، مولا عباس کے دونوں ہاتھ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ پھر مولا عباس وہ مسکیزے کو دانت سے جے کے پکڑ لیتے ہیں، دانت سے پکڑنے کے بعد مولا عباس چلتے جاتے ہیں۔ خواہش یہ تھی کہ سکینہ کو پانی پلانا ہے، خواہش یہ تھی علی اصغر کو پانی پلانا ہے۔ اسی عالم کے اندر حضرت عباس جو ہے کہ لڑتے لڑتے خیمے کی اور بڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں جو ہے کہ یزید کے نامرد لوگوں نے ایسا تیر چلایا، ایسا تیر چلایا کہ جو ہے کہ وہ مسکیزے سے لگ
لگتا ہوا آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا اور جو ہے کہ مستقیزے کا سارا پانی جو ہے کہ باہر نکل آیا، مستقیزے کا سارا پانی جو ہے کہ نکل آیا۔ مولا عباس کو پھر اتنے زخم دے دیے گئے، اتنے زخم دے دیے گئے کہ مولا عباس جو ہے کہ گھوڑے سے نیچے گراتے ہیں، گھوڑے سے نیچے گراتے ہیں۔ پھر مولا عباس ندا لگتا ہے کہ بھائی حسین اپنے بھائی عباس کی خبر لیں، بھائی حسین آپ کے بھائی عباس کی خبر لیں۔ پھر آقا حسین نے جب مولا عباس کی چیخ کو سنا، مولا حسین نے آقا نے جب مولا عباس کی چیخ کو سنا، خیمے سے دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے۔ آپ نے دیکھا مولا عباس زخموں سے چور پڑے ہیں، مولا عباس کے ہاتھ کٹ کر کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں۔ مولا عباس کے سینے کے اندر ایک تیر لگا پڑا ہے اور دوڑ کر مولا حسین آتے ہیں۔ آنے کے بعد مولا حسین اپنے بھائی عباس علم بردار کے سر انور کو اپنی گود پر رکھتے ہیں۔ رکھنے کے بعد کہتے ہیں عباس اب کیسے ہیں، عباس آپ کیسے ہیں؟ پھر مولا عباس کہنے لگے آقا حسین مجھے افسوس ہے کہ میں یہ پانی سکینہ تک نہ پہنچا سکا، میں پانی اصغر کے منہ تک نہ پہنچا سکا۔ خیمے کے طرف عباس نے بڑی کوشش کی، آقا میں نے کتنی کوشش کی لیکن آپ کا عباس سکینہ کی بات پر جو ہے کہ سکینہ کو بات پر جو ہے کہ اس تک پانی نہ پہنچا سکا، پانی نہ پہنچا سکا۔ اسی عالم کے اندر مولا عباس کو آقا حسین کہنے لگے عباس بھائی تو چلا جا رہا ہے، بھائی اب تیرے بنا میرا سہارا کون بنے گا؟ عباس تیرے بغیر میرا سہارا، میرا ہم سفر کون بنے گا؟ جب میرا کوئی حوصلے دینے والا تھا تو عباس بھائی تو تھا کہ امی نے کہا تھا اپنے بابا جان علی مرتضیٰ سے اپنی عقیدت کے وقت، شہادت کے وقت امی نے کہا تھا کہ علی آپ ایک بہادر عورت سے جو ہے کہ نکاح کرنا، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بہادر ہوگی۔ بھائی عباس آج تو نے حق، بھائی کا حق جو ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر نبھا دیا، کربلا کے اندر جو ہے کہ تو نے اپنے بھائی کا حق نبھا دیا۔ پھر آقا حسین کہنے لگے بھائی عباس ایک بار تو کہہ دے تو نے کبھی بھی زندگی میں مجھے بھائی کر کے نہیں پکارا۔ او میرے بھائی عباس تو ایک بار کہہ دے مجھے جو ہے کہ ایک بار کہہ دے بھائی کہہ کے پکار دے۔ مولا عباس کہتے نہیں آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ حضور کی لگتے جگر ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے شہزادے ہیں۔ آپ محمد رسول اللہ جو اپنی بیٹی کو یوں کہا کرتے تھے بیٹی فاطمہ تیرے پر میرے ماں باپ قربان، آپ اس فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، میں آپ کی جو ہے کہ بھائی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد مولا عباس خوشی خوشی مسکراتے ہوئے جو ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مولا عباس اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ پھر جو ہے کہ مولا عباس کے لاشے کو اٹھاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر یہ باب آواز بلند کرتے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے بھائی کو کربلا میں چھوڑ کے چلا گیا، عباس تیرا بھائی کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت عباس کے لاشے کو اٹھاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ خیمے کی اور جاتے ہیں۔ جانے کے بعد آقا حسین جو ہے کہ الگ سی عجیب سی جو ہے کہ خاصیت چہرے پہ لٹک رہی ہیں، آپ کا چہرے مبارک سے رنگ بھی اٹھ چکا ہے۔ مولا عباس کی شہادت کے وقت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ آقا عباس جو ہے کہ ان کی شہادت پر مولا حسین جو ہے کہ رونے لگتے ہیں، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس اب تیرے جانے کے بعد تیرے بھائی حسین کو حوصلہ کون دے گا، تیرے بھائی حسین کو حوصلہ کون دے گا؟ اس کے
بعد اپنے بھائی عباس کے لاشے کو لے کر مولا حسین خیمے کے اندر آتے ہیں. بیویاں رو رہی ہیں. کہا ایک کے بعد سبھی لوگ کربلا کے اندر شہید ہوتے جا رہے ہیں. بیویاں رو رہی ہیں. ماں زینب چیخ اٹھی میرا بھائی عباس شہید ہو گیا. کربلا کے میدان میں میرا بھائی عباس شہید ہو گیا. اس